بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اکانومک امپورٹنس آف پویسی فیملی۔ تو اس ٹاپک کو ہم دو پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں گے، اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ والا کوسچن 2 سے 3 مرتبہ بورڈ کے اندر ریپیٹ ہو چکا ہے، تو ہم اسے دو پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے۔ پہلا حصہ ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے، اور دوسرا حصہ ہوگا اس کی اکانومک امپورٹنس کے حوالے سے، جو کہ اس کا ایکچول کوسچن آتا ہے۔ تو اسٹارٹنگ فرام دی انٹروڈکشن آف پویسی فیملی کو ہم گریمینیسی فیملی کا بھی نام دیتے ہیں، جو کہ ایک لیٹن ورڈ سے لیا گیا ہے، اور لیٹن کے اندر یہ والا ورڈ گریمینیسی گراسز کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ویسکولر پلانٹس موجود ہیں، وہاں وہاں پہ پویسی فیملی کے ممبرز لازمی طور پہ موجود ہوتے ہیں۔ اس فیملی کے اندر 600 جینرا اور 10,000 اسپیشیز موجود ہیں تھرو آؤٹ دی ورلڈ، ابھی تک جو ڈسکور ہوئی ہیں پویسی فیملی کے ممبرز کے حوالے سے۔ اور پاکستان کے اندر اس کے 158 جینرا اور 492 اسپیشیز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے کچھ فیمس پلانٹس ہیں جو کہ پاکستان کے اندر کامنلی موجود ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے۔ تو ان کے اندر ہمارے پاس ویٹ آ جاتی ہے، کارن پاس موجود ہے، اوٹس اینڈ رائس، اس کے بعد بیمبو اینڈ شوگر کین۔ یہ وہ والے پلانٹس ہیں جو کہ پاکستان کے اندر کامنلی یا عام طور پہ پائے جاتے ہیں اور ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں۔ یہ تو تھا اس کا انٹروڈکٹیو پارٹ۔ اس کے بعد ہم موو کریں گے دوسرے پارٹ کے اوپر، جو کہ ہے اس کی اکانومک امپورٹنس۔ پویسی فیملی جو ہے اٹ از ایکولی امپورٹنٹ ٹو مین اینڈ ڈومیسٹک اینیملز۔ اب وہ کس طرح سے اینیملز اور انسانوں کے لیے، آدمی اور جانور دونوں کے لیے وہ کس طرح سے امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو اس کی اکانومک امپورٹنس ڈسکس کرتے وقت ہم اس کو 5 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، یا 5 کیٹیگریز کے حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ پویسی فیملی کی جو ممبرز ہیں، ہاؤ دے آر بینیفیشل ٹو آور اکانومی، اور ہاؤ دے آر اکانومیکلی امپورٹنٹ ٹو مین اینڈ ڈومیسٹک اینیملز۔ تو اسٹارٹنگ فرام دی ایڈیبلز، کہ اس کے اندر کون کون سے وہ والے پودے ہیں یا وہ والے اس کے ممبرز ہیں جو کہ کھانے کے طور پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایڈیبلز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سیریلز یا ملیٹس وغیرہ ہم عام طور پہ یوز کرتے ہیں۔ اب ملیٹس کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ملیٹس ہم اسمال سیڈڈ گراسز کو کہتے ہیں۔ ویٹ کا ہم نے ذکر کیا، گندم کا، کہ گندم بھی پویسی فیملی کا ہی ایک ممبر ہے۔ اس کے جو سیڈز ہوتے ہیں، اس کو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پسوانے کے بعد آٹے کی شکل میں ہم اسے کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس کے دوسرے بہت زیادہ یوزز ہیں۔ تو ملٹس ہم ان تمام گراسز کو کہتے ہیں جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سیڈز موجود ہوتے ہیں، وہ ویٹ ہو جائے یا پھر وہ رائس پلانٹس ہو جائیں، تو ان کو ہم فوڈ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں۔ سو دے میک اپ دی چیف فوڈ میٹیریل فار مین اینڈ ادر اینیملس۔ اس کے علاوہ بہت ساری فوڈر کراپس اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور یہ کچھ پلانٹس اگزامپل کے طور پہ یہاں پہ انلسٹ کیے گئے ہیں، ویٹ، اوٹس، کارن، رائس، بارلے ایٹسٹرا۔ ان سب کے آپ نے سائنٹیفک نام یاد کر کے پیپر کے اندر لکھنے ہیں، ان کیس اگر یہ کوسچن پیپر کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر ہم موو کرتے ہیں اس کے اگلے سیکشن کے اوپر، ایڈیبلز کے اگلے سیکشن کے اوپر، کہ ہم شوگر ایکسٹریکٹ کرتے ہیں شوگر کین سے، سیکرم اوفیسینیرم، یہ اس کا سائنٹیفک نیم ہے شوگر کین کا، گنے کا۔ تو اس کو ہم شوگر ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، اور شوگر کو، چینی کو بعد میں کھانے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایڈیبلز کے اندر ہی کاؤنٹ ہوگا۔ یا پھر ہم بیوریجز اور الکوہل پروڈکشن کے لیے بھی اس کے ممبرز کو استعمال کرتے ہیں، کہ ہم وسکی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں رائی، کورن یا بارلے وغیرہ سے، یا رم ہم شوگر کین سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کا دوسرا پورشن آ جاتا ہے اورنامنٹل سگنیفیکینس، کے سجاوٹ کے لیے ہم اس کے ممبرز کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لانز وغیرہ کے اندر جو گراسز لگائی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری اسی فیملی کی ممبرز ہوتی ہیں۔ اس کے اندر 3-4 میجر جینرا ہیں جس کے ممبرز کو لان کے اندر یوز کیا جاتا ہے اورنامنٹل لحاظ سے، سجاوٹ کے لحاظ سے۔ تو ایگروسز،
پوا اور فیسیوکا، یہ وہ والے 3 میجر جینرا ہیں جس کی گراسز کو لانز کے اندر ornamental لحاظ سے یا سجاوٹ کے لحاظ سے یوز کرتے ہیں ہم۔ پھر اس کی تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے کہ بلڈنگ میٹیریلز اور ہاؤس ہولڈز کے لحاظ سے۔ اس کے بہت سارے ممبرز ایسے ہیں جن کو ہم بلڈنگ میٹیریلز یا ہاؤس ہولڈز کے حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں، اس کی لکڑی کو، اس کے بیجوں کو، یا کسی بھی طرح ہم اس کو استعمال کر سکیں انسانوں کے لیے یا جانوروں کے لیے، وہ اس کی امپورٹنس کے اندر کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو بلڈنگ میٹیریلز کے حوالے سے ہم بیمبوسا اس کا سائنٹیفک نیم ہے، اس کو ہم یوز کرتے ہیں ہارٹس، بورڈز، کارڈز، پائپس، میٹس، باسکٹس ایٹسٹرا، ان سب چیزوں کے بنانے کے لیے ہم بیمبو کو یوز کرتے ہیں، بانس کو یوز کرتے ہیں۔ پھر ایک ہمارے پاس ممبر آتا ہے سیکرم مونجا کے نام سے، یہ اس کا سائنٹیفک نیم ہے، اس کی پکچر بھی آگے شو کی جا رہی ہے، یہ سیکرم مونجا کی پکچر ہے۔ اس کو ہم یوز کرتے ہیں روپس کے، جو رسیاں ہیں ان کو بنانے کے لیے۔ اس کے تنے کو لیا جاتا ہے، اس گراس کے تنے کو تو نہیں ہم کہیں گے، تو اس کی گراس لائک اپیئرنس ہے، اس کی جو باڈی ہے اس کو ہم لیتے ہیں اور اس کو روپس کی پریپریشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ پھر چوتھی کیٹیگری آتی ہے انڈسٹریل امپورٹنس کے حوالے سے، جو کہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے اندر بہت ساری گراسز ایسی موجود ہوتی ہیں جو کہ ایرومیٹک آئلز پروڈیوس کرتی ہیں۔ اب ایرومیٹک آئلز کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے آئلز جو کہ گراسز سے لیے جائیں، گراسز سے لینا لازمی نہیں ہے، لیکن ایسے آئلز جن کے اندر اروما موجود ہو، ایک سینٹ موجود ہو، ان کو ہم ایرومیٹک آئلز کا نام دیتے ہیں۔ تو گراسز سے کچھ ایرومیٹک آئلز پروڈیوس ہوتے ہیں، لائک لیمن گراس ایک ہوتی ہے، سمبوپوگون سٹریٹس، اس سے ہم لیمن گراس آئل لیتے ہیں، اور اس لیمن گراس آئل کو بعد میں بہت ساری انڈسٹریز کے اندر یوز کیا جاتا ہے، لائک پرفیومز، سوپس، یا انفیوژن انڈسٹری کے اندر ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے، پرفیومز کے اندر یا سوپس کے اندر ایک سینٹ، ایک اروما پروڈیوس کیا جاتا ہے لیمن گراس آئل کے تھرو۔ پھر گراسز کو، کچھ گراسز ایسی ہیں جن کو ہم پیپر پروڈکشن کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ تو یہ سارے ممبرز جو اس حوالے سے ڈسکس ہوں گے وہ انڈسٹریل امپورٹنس کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ لیمن گراس آئل کے حوالے سے ایک چیز جو بک کے اندر مینشن نہیں کی گئی وہ یہ ہے کہ لیمن گراس آئل کو ماسکیٹو ریپیلنگ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ والے جو آئلز ہیں یہ ارومیٹک ہیں، ان کی ایک خاص، ایک اسپیسیفک سینٹ ہوتی ہے، ایک اروما ہے۔ تو جو ماسکیٹو ہیں، مچھر ہیں، وہ اس کے اروما سے ریپیل ہوتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ تو لیمن گراس آئل کو ہم ریپیلنگ کے لیے، ماسکیٹو ریپیلنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ This is the picture of Symbopogon citratus. لیمن گراس آئل کی جو بات ہو رہی تھی وہ اس گراس سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس موجود ہے میڈیسنل امپورٹنس۔ کچھ گراسز پویسی فیملی کے ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو ہم ہارسز کے کولڈ اینڈ کف ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، یہ باقی اینیملز کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹل 5 کیٹیگریز ہیں جن کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ ان کیس اگر یہ کوسچن پیپر میں آ جاتا ہے تو اسی طرح سے آپ نے ڈیوائیڈ کر کے لکھنا ہے کہ کون سا حصہ کس طرح کی امپورٹنس کے اندر آتا ہے۔ بک کے اندر تو یہ پیراگراف کی شکل میں سارا اکٹھا ہی لکھا گیا ہے، لیکن اگر آپ انہیں ایسے ہیڈنگز کے ساتھ لکھیں گے تو اٹ ول لیو اے گڈ امپریشن آن دی پیپر چیکر۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔